معز الدین کیکباد قسط نمبر 5 بائی ہسٹری آف کنگڈم۔ جب تمام امراء شاہی محل میں داخل ہو گئے تو بادشاہ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک سخت لہجہ اختیار کیا اور ان سے ان کی نام نہاد سازش کے بارے میں بہت سے سوال کر ڈالے۔ ان سب نے اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے نظام الدین سے کہا، اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ لوگ تو اقرار ہی نہیں کر رہے۔ ملک نظام الدین نے جواب دیا، کوئی مجرم یا گناہگار اپنے جرم یا گناہ کا اقرار کرتا ہے جو یہ کر لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، پھر جو تم مناسب سمجھو ان کے خلاف کارروائی کر گزرو۔ جواب میں ملک نظام الدین نے تالی بجائی۔ اس آواز پر چاروں طرف سے سپاہی نمودار ہوئے جنہوں نے ان امراء کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ یہ امراء اس وقت بالکل بے دست و پا تھے کیونکہ ان کے ہتھیار پہلے ہی رکھوا لیے گئے تھے۔ ایک تند مزاج امیر نے غصے میں کہا، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور دھوکہ دینے والوں کو حشر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے نظام الدین کے کان میں کہا، ان امراء کو جو سزا دینا ہو فی الفور دے ڈالو کیونکہ یہ بہت جلد ہمارے خلاف کوئی سازش تیار کر سکتے ہیں۔ ملک نظام الدین نے جواب دیا، انہیں شاہی محل کے ایک ایسے گوشے میں نظر بند کر دیا جائے جہاں کسی اور کی رسائی تک نہ ہو، پھر ان سے وہی سلوک کیا جائے جو غداروں اور باغیوں سے کیا جاتا ہے۔ قیدی امراء نے بادشاہ کو ملامت کی، اے نوجوان فرما روا، آخر تو یہ جو کر رہا ہے کیا اس کے بعد کے اثرات سے واقف ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے پاس مابعد اثرات کی جو قیاس آرائیاں ہیں ان کی روح سے اگر تم لوگ رہا کر دیے جاؤ تو میں تباہ و برباد ہو سکتا ہوں۔ عمرہ نے کہا، نوجوانی اور ناتجربہ کاری نے تیری عقل پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ تیرے پاس آخر وہ کون سی عقل ہے جس نے وفاداروں کو غدار اور غداروں کو وفادار اور جانثار بنا کے پیش کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس ان فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ عمرہ کو پہلے تو قید کر دیا گیا، پھر ان کے قتل کے محضر پر بادشاہ نے دستخط کر دیے۔ ملک نظام الدین نے ان پر اسی عجلت اور مستعدی سے فرمان کی تعمیل بھی کرا دی، یعنی ان تمام امراء کو قتل کر دیا گیا۔ جو امیر زندہ بچے تھے ان کے دلوں میں اس واقعے نے دہشت پیدا کر دی۔ اب کیکباد بہت خوش تھا۔ اس نے ملک نظام الدین سے کہا، اب تو اس ملک میں کوئی باقی نہ رہا جو تمہاری مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ ملک نظام الدین نے جواب دیا، بس حضور کی ملاقات اور دیدار ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں اپنے مخالفین سے ذرا بھی نہیں ڈرتا۔ میں تو جانتا ہوں کہ اگر میں حق پر ہوں تو میدان میرے ہاتھ میں رہے گا اور اگر میں جھوٹا ہوں تو ناکام رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، اب تم ان امراء کے خاندانوں کو جلد از جلد پورے ملک میں آوارہ و منتشر کر دو ورنہ یہ ہم سب کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ ملک نظام الدین نے کہا، حضور ذرا بھی نہ گھبرائیں، یہ سارے کام میرے ذمہ ہیں۔ آپ جشن تر منائیں اور اس میں اپنی حسرت نکالنے کا جو بھی پہلو نظر آئے اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، اسے جو حاصل ہے اس سے بچ کر نہ نکل جائیے گا کیونکہ جو اس دنیا سے محروم ہے وہاں بھی محروم رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہماری پریاں حاضر کر دی جائیں۔ اسی وقت محفل میں حسینوں اور نخیز لڑکیوں کے پرے داخل ہو گئے۔ بادشاہ نے خوش پھیلیاں شروع کر دیں۔ نظام الدین نے اجازت چاہی، میرا خیال ہے مجھے چلے جانا چاہیے۔ بادشاہ نے اچانک پوچھ لیا، کیا ان امراء کے ساتھ ملک خطیر کو بھی قتل کر دیا گیا؟ نظام الدین نے کہا، ملک خطیر ابھی قید میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر وہ ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ اسے کوئی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ نظام الدین نے کہا، میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک ایسی سزا دینا چاہتا ہوں جس سے اس کی ساری عزت و آبرو دہلی والوں کی نظروں میں خاک میں مل جائے۔ وہ کیا؟ قبل از وقت بتا دینا اچھی بات نہیں، حضور بہت جلد اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اب تم جاؤ، میں ذرا غم غلط کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک نظام الدین چلا گیا اور بادشاہ شراب و شاہدان خرد دشمن کے جھرمٹ میں اپنا غم غلط کرنے لگا۔ ملک نظام الدین کے روب و دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کے ذکر اور نام سے پورا شہر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ محل سرا میں الگ اس کے غیر معمولی اثرات محسوس کیے جا رہے تھے۔ اب لوگوں کا ہجوم ملک نظام الدین کے گھر پر ہونے لگا تھا۔ بادشاہ کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا۔ بادشاہ کے آس پاس عورتیں ہوتی تھیں یا پھر مسخرے، لطیفہ گو اور داستان سرا۔ ملک نظام الدین کا چچا اور سسر ملک فخر الدین امیر الامراء اور کوتوال تھا۔ یہ نہایت وفادار اور سمجھدار شخص تھا۔ یہ بھی اپنے داماد اور بھتیجے کے ارادوں کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ ملک نظام الدین کو سمجھانا اور خطرناک عزائم سے باز رکھنا چاہتا تھا لیکن اس کا مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ محل کے آس پاس امراء کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں میں بھی بادشاہ کی محفل جیسا سما پایا جاتا تھا۔ ہر گھر سے ساز و نغمات کے سوتے پھوٹتے تھے۔ شرابوں کے خم ٹھیلوں اور چھکڑوں پر لدے ادھر سے ادھر جاتے دکھائی دیتے تھے۔ کسی بھی گلی سے گزرتے ہوئے شراب کے بھبکوں کی لپٹیں ناک کی راہ سے دماغ میں گھس جاتی۔ لوگوں کی شرم و حیا رخصت ہو چکی تھی۔ سرعام عشق و حوث کے مظاہرے جاری تھے۔
ملک فخر الدین کوتوال تھا اور ایک دیندار بوڑھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 98 سال کی رہی ہوگی۔ وہ اپنے ابلکی گھوڑے پر سوار ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ غیر معمولی ہجوم دیکھا۔ بوڑھا کوتوال سمجھا کہ شاید کسی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ گھوڑے کو دوڑاتا اور بھگاتا اس ہجوم میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک شخص گدھے پر الٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہی تھی اور سیاہی میں سے اس کی آنکھیں چراغ سحری کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ کوتوال نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے اور اسی سزا کس نے اور کس جرم کی پاداش میں دی ہے؟ کسی شخص نے جواب دیا، حضور کوتوال صاحب، آپ اس شخص کو واقعی نہیں پہچانتے یا پہچانے میں تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں؟ کوتوال نے کہا، باخدا میں اسے نہیں پہچان سکا۔ اس مجمع میں لڑکے بھی شامل تھے جو گدھے کے آس پاس تالیاں بجانے میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک طرف سے ملک نظام الدین آتا دکھائی دیا۔ بوڑھے کوتوال نے آگے بڑھ کر بھتیجے سے سوال کیا، نظام الدین یہ کون شخص ہے اور اسی سزا کیوں دی گئی ہے؟ ملک نظام الدین نے حیرت سے کہا، آپ نے اسے واقعی نہیں پہچانا؟ یہ خواجہ جہانی ملک خطیر ہے جسے غداری اور سازش کے جرم میں یہ سزا دی گئی ہے۔ بوڑھے کوتوال نے اپنا سر پکڑ لیا، رقت زدہ لہجے میں بولا، نظام الدین یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسے تم سب کہاں لے جا رہے ہو اور ایسا کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ملک نظام الدین نے جواب دیا، سازش اور غداری کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ اس وقت اس غدار کی سواری شاہی محل کے سامنے سے گزاری جائے گی، جس کے ایک جھروکے سے بادشاہ سلامت اس کا نظارہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اسے شہر کے گلی کوچوں سے گزار کر شہر بدر کر دیا جائے گا۔ بوڑھے کوتوال نے کہا، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ملک خطیر اگر واقعی سازشی اور غدار ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا، لیکن اتنے بڑے امیر کی یوں سرعام گلی کوچوں میں عزت و آبرو کو نیلام کیا جانا تو کوئی جائز نہیں اور نہ ہی کار شرافت ہے۔ ملک نظام الدین نے کہا، ام محترم، آپ اپنی زبان بند رکھیں، آپ کا زمانہ گزر چکا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وقت اور زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ملک خطیر کی سواری جب شاہی محل کے سامنے سے گزری تو بادشاہ چند حسین عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس نے ملک خطیر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور پری وشوں کو مخاطب کیا، بادشاہوں کے ساتھ اگر اقبال مندی نہ ہو تو وہ دو دن بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچو تو، میرے چند روزہ دور حکمرانی میں سازشیں کس طرح ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں خدا کے فضل سے ان سب پر قابو پاتا جا رہا ہوں۔ یہ ملک خطیر جسے میں نے خواجہ جہانی کا خطاب دے کر اپنا مشیر اور وزیر ہونے کا شرف بخشا تھا، معلوم نہیں کس حرص و ہوس میں میرے خلاف سازشوں میں مشغول ہو گیا۔ آخر خدا نے حق کا ساتھ دیا اور باطل کو زبوں اور خوار کر دیا۔ سنبل یہاں بھی موجود تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں عرض کی، لیکن حضور والا، خواجہ جہانی کی یہ سزا اس کے جرم سے زیادہ ہے۔ لوگ اپنی عزت و آبرو پر جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس غریب کو یہ موقع بھی نہیں مل سکا۔ بادشاہ نے سنبل کو اپنے پہلو میں بٹھا کر گرم جوشی سے ایک طویل بوسہ دیا۔ کہا، تیرا کام ان ملکی اور سیاسی امور پر رائے زنی کرنا نہیں۔ یہ نہایت نازک علم ہے، لیکن اگر یہی بات تیری جگہ کوئی امیر کہتا تو وہ سزا کا مستحق قرار پاتا۔ پھر پوچھا، وہ لڑکی فتنہ فردہ آج بھی نظر نہیں آ رہی، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ سنبل نے جواب دیا، حضور والا، اسے بھی ابھی تک نہیں سمجھا؟ بظاہر تو وہ سرے 10-12-13 سالہ ایک معصوم لڑکی نظر آتی ہے، لیکن اندر سے وہ بھرپور عورت ہے۔ حضور اسے فتنہ فردہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ آج بھی خود کو کتالہ و عالم سمجھتی ہے۔ چنانچہ جب اس کے آسی جذبات کا حضور کی طرف سے سرد مہری اور بے پرواہی سے جواب ملتا ہے تو وہ مایوس اور دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور اس کا حضور کی محفل میں دم گھٹنے لگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں اسے ٹٹول کر دیکھوں گا اور اس کے ساتھ اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق سلوک کیا جائے گا، حالانکہ میں اسے یقین دلا چکا ہوں کہ میرا دل اس کی امانت ہے جسے وہ 2 سال بعد لے گی۔ سنبل نے جواب دیا، لیکن وہ تو حضور کو پہلے ہی بتا چکی ہے کہ وہ ادھار یا مستعار کی قائل نہیں۔ جب وہ عقبہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتی تو پھر وہ 2 سال پر کس طرح بھروسہ کر لے گی؟ بادشاہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجبوری ہے، میں اس کو انتظار کی زحمت میں نہیں ڈالوں گا۔ ملک خطیر کی ذلت و رسوائی کی سواری گزر چکی تھی۔ بادشاہ کچھ دیر جھروکے میں دادیاش دیتا رہا، اس کے بعد محل سرا چلا گیا۔ معزز سامعین حضرات، خاندان غلامہ کی آخری شمع معز الدین کیکباد کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔